الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم درود پاک۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے خلافت کے عنوان پر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر گفتگو ہو رہی تھی، اور گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ناموس صحابہ بل کے حوالے سے بھی میں نے مختصراً عرض کی تھی۔ اہل سنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول مانتی ہے، اور خلافت کے اعتبار سے بھی وہ سب سے افضل ہیں صحابہ میں، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی وہ سب سے افضل ہیں۔ حضور اکرم فخر دو عالم سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ اور نچوڑ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں سامنے آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا دین محفوظ ہے، اور میں ایک جملہ بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ کسی نبی کی شریعت، سنتیں، طریقے، دین، کتاب محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی ایک ایک سنت کو اللہ نے محفوظ بنایا، اس لیے کہ باقی کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے تھے جیسے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور اس محنت کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ایسی قوم اور ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جن پر اعتماد کرتے ہوئے رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ہدایت ملتی ہے راہ کو شب کو تاروں سے، اور ہدایت محمد کے یاروں سے۔ بلکہ میں ایک بات یہاں تک ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی محبت بھری اور توجہ والی نگاہ ڈالی ہے، اور جب نبی کی نگاہ کسی پر پوری توجہ سے پڑے تو مجھے بتاؤ پھر اس کی دل کی کیفیت کیا ہو جائے گی، اس کا ایمانی لیول کتنا بلند ہوگا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ایکس رے مشین میں جب بندے کے دل کا اگر ایکس رے لینا ہے، اسے لٹایا جاتا ہے، ایک سلائڈ چلتی ہے، ایک تیز روشنی نکلتی ہے جو اس بندے کے اندر اس کی کھال، اس کی ہڈیاں، گوشت کو کراس کرتے ہوئے وہ روشنی اندر دل کی تصویر لا کے سامنے عکس پہ لاتی ہے، اور وہ ایکس رے پیپر پہ سامنے اس کا دل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب اس روشنی میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ کھال اور ہڈیاں اور گوشت کو کراس کرتے ہوئے دل تک پہنچ کر دل کی عکاسی کر رہی ہو، تو مجھے بتاؤ پھر جس کو رب نے سراج منیرہ کہا، جس کو رب نے آسمان نبوت کا آفتاب کہا، پھر اس سورج کی روشنی کتنی ہوگی، اور پھر وہ سورج کی روشنی جب صحابہ پہ پڑی،
وہ اتنی توجہ سے پڑھی کہ ان کی بھی کھالیں ہڈیاں اور گوشت کو کراس کرتے ہوئے نگاہ محمد کی تاثیر و اثر وہ ان کے دل تک پہنچا، اور وہاں سے پھر اب تمہیں عکس کہاں نظر آ رہا ہے؟ جب کوئی آدمی کسی کے سامنے بیٹھتا ہے تو سامنے والے کی آنکھوں میں انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اور خدا کی قسم یہ جماعت صحابہ اتنی خوش نصیب ہے، یہ نبی کے سامنے بیٹھا کرتے تھے تو نبی کی آنکھوں میں جن کا عکس نظر آتا تھا انہی کو تو نبی کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ نبی کی آنکھوں میں جن کا عکس نظر آئے، اور اس ذوق میں کہا کرتا ہوں باقی سب کے عکس نظر آ رہے ہیں جو نبی کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، لیکن ایک ایسا ہے جو بڑا جھک کے عکس اپنے نبی کی آنکھوں میں لے رہا ہے، اور اتنا جھک گیا ہے کہ آقا کو اپنی گود میں سلایا ہوا ہے، اور جب سانپ نے ڈنگ مارا اور نبی کی آنکھیں کھلیں، اوپر صدیق کا چہرہ ہے، یہاں پر نبی علیہ السلام ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، اچھا قرآن کریم کے اندر بھی دیکھو، اصل میں یہ غار ہی کا ایک مسئلہ اور ایک تصور ہے، یا غار ہی کو سامنے رکھتے ہوئے کریں کہ یہاں اللہ نے سورہ لیل میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہاں صدیق اکبر کا ذکر ہے، پھر آگے والضحیٰ کر کے نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ لیل کو پہلے ذکر کیا، سورہ ضحیٰ کو پہلے ذکر کیا، جس میں صدیق کا ذکر ہے اس سورت کو پہلے ذکر کیا، جس میں نبی کا ذکر ہے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو لیل اور ضحیٰ کا مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کا بھی یہ اسلوب ہے، قرآن جب دن اور رات کا ذکر کرتا ہے تو پہلے رات کو ذکر کرے گا، تولج اللیل فی النہار ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دیکھیں پہلے لیل کو پھر نہار کو، اور جہاں صدیق کا ذکر جس صورت میں ہے اسے پہلے ذکر کیا، نبی کا ذکر جس میں ہے اسے بعد میں ذکر کیا، اس لیے کہ غار میں پہلے صدیق گئے تھے، جا کے صفائی کی تھی، پھر نبی تشریف لائے تھے، اور جب دنیا بنی تھی تو لوگ کہتے ہیں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور جب اللہ رب العزت نے سورج کو بنایا تو پھر روشنی ہی روشنی ہو گئی، ایسے ہی ساری جگہ دھواں ہی دھواں تھا، لیل ہی لیل تھی، رات ہی رات تھی، لیکن والضحیٰ والا چہرے والا آیا، اللہ رب العزت نے روشنی کو پھیلا دیا ہے۔ اس لیے اور پھر یہاں دیکھیں نبی علیہ السلام صدیق کی گود میں، اور اوپر یوں صدیق اور سامنے نیچے سر اقدس مصطفیٰ، اور ذرا منظر دیکھو، واللیل سورت ختم ہو کر والضحیٰ شروع ہو رہی ہے، واللیل سورت ختم ہو کر، او یار کچھ سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں، والضحیٰ شروع ہو رہی ہے، کیونکہ ترتیب میں اوپر واللیل ہے، پھر بولو نا ضحیٰ ہے، یہ ایسے ہی تو نہیں، یہ آیتوں کے اسلوب کو عکاسی اللہ رب العزت نے اس منظر میں دکھائی جس کو میں عشق کی معراج کہتا ہوں، اور وہ عشق کی معراج اگر غار میں کسی کو نصیب ہوئی ہے اسی کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے یاد رکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر دوسرے صحابہ، تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں، اور سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ سے اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اور پھر آج قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا یہ پچھلے ہفتے، تو میں نے اس پر گزشتہ جمعہ بھی عرض کی تھی، اب اس بل میں نہ کہیں شیعہ کا مسئلہ ہے نہ سنی کا مسئلہ ہے،
وہاں مطلق یہ لکھا ہے کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین کرے اس کی سزا 10 سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کی سزا عمر قید ہونی چاہیے۔ بل پیش کرنے والے نے اس کی لاجک یہ رکھی کہ آج اگر کوئی ڈپٹی اسپیکر کی توہین کرتا ہے تو ہمارے آئین میں اسے 5 سال سزا ملتی ہے اور 5 لاکھ روپے اس پہ جرمانہ ہے۔ آج اگر کوئی عام پاکستانی شناختی کارڈ رکھنے والے کی توہین کرے تو حتی کہ عزت کا دعویٰ کر کے وہ عدالت سے فیصلہ کروا سکتا ہے، اور عام پاکستانی کی توہین کرنے والے کی سزا وہ 5 سال ہے اور 5 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانہ ہے۔ اگلے نے بالکل عجیب اور بالکل سمجھ میں آنے والی بات رکھ کے بل پیش کیا کہ اسپیکر صاحب میری کوئی توہین کرے تو 5 سال سزا، آپ کی کوئی توہین کرے تو 5 سال سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ، اور ابو بکر کی کوئی توہین کرے آپ کے قانون میں اس کی سزا 3 سال ہے اور جرمانہ 10,000 روپے ہے۔ یہ زیادتی نہیں ہے؟ ہم جیسے تو کروڑوں مل جائیں، ہم جیسے چھوڑو، ابو حنیفہ جیسے کروڑوں مل جائیں، ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت پیران پیر جیسے کروڑوں مل جائیں، حضرت عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب عام شہری کی توہین پر یہ سزا ہے تو صحابی کی توہین پر سزا کم کیوں ہے؟ اسے بڑھایا جائے۔ ساری ممبران پارلیمنٹ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور متفقہ طور پر یہ بل پاس ہوا، اور اس میں یہ چیز آئی کہ اگر جو ان کی توہین کرے گا ان کی سزا 10 سال ہوگی اور جرمانہ اس پر 10 لاکھ ہوگا۔ اگر وہ توہین بہت ہی قبیح قسم کی ہوئی اور وہ واضح گالی قسم کی ہوئی تو اس کی سزا پھر عمر قید ہوگی۔ اب مجھے بتائیں اس بل میں نہ کسی فرقے کا ذکر ہے نہ کسی طبقے کا ذکر ہے، مطلق گستاخی کے خلاف ایک راستہ روکنے کا طریقہ ہے اور گستاخ کو گرفت میں لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اگر اس بل پر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے بتاؤ دال میں کچھ کالا ہے یا نہیں؟ پھر سمجھو گستاخ بھی وہی ہے۔ ورنہ آج اگر قانون بنتا ہے چوروں کے خلاف، اب اگر چور گئے یہ قانون ہمیں پسند نہیں ہے تو کیا مطلب یہ چور ہیں؟ آج اگر ڈکیتی کے خلاف اقدام کرنے کے لیے کوئی قانون بنے اور کوئی احتجاج کرے یہ قانون صحیح نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بابا یہ بھی کوئی ڈاکو ہی ہے، یہ بھی کوئی ڈکیتیوں میں ملوث پایا گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت اگر اس گستاخی کے جو قانون جو بنا ہے اس کی روک تھام کے لیے اس کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے سمجھ لو وہ گستاخ ہے۔ اس نے اپنا چہرہ واضح کر کے دکھا دیا، اور جو تھیلے میں بلی تھی وہ پھدک کر اب باہر سب کے سامنے آئی ہے، اور بلکہ سامنے نہیں آئی ہے بلکہ حق نواز کا بیانیہ کیا تھا اللہ نے اسے واضح کر کے دکھا دیا ہے۔ اب اس پر تکلیف آئے روز سیمینار ہو رہے ہیں، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اس میں سکم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور سنو مولویوں، عروۃ الوثقی لاہور میں اس دھوکے باز اور اتحاد کے دائی کی طرف تم جاتے ہو، دیکھ لو اس کا حقیقی چہرہ۔ سب سے پہلے وہ سفید بلہ بولا ہے اور اس بل کے خلاف بکواس کی کہ یہ بل بنو امیہ کے بعض لوگوں کو صحابہ کا لیول چڑھانے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ جواد نقوی کے یہ الفاظ ہیں، ذرا اس سے کوئی پوچھے کہ بنو امیہ سے کیا مراد ہے تیری، واضح کر نہ، ذرا ہمت ہے تو بتا۔ بنو امیہ میں تو مشہور حضرت عثمان ہیں، حضرت معاویہ ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں رضی اللہ عنہم۔ ان پر ہم نے صحابیت کا لیبل چڑھایا ہے یا رب نے انہیں صحابی بنایا ہے؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کروا کر ان کو صحابیت کا شرف بخشا ہے؟ اب یہ دیکھیں بلی تھیلے سے باہر آئی۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی اس کے اتحاد کے سامنے بنے ہوئے مٹھائی جس میں اصل میں زہر ہے اگر کوئی اس کو کھائے گا، خدا کی قسم پھر آخرت میں جواب دہ بھی ہوگا اور آخرت میں پھر تیار
تیاری کر کے بیٹھنا، ابو بکر عمر عثمان کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، ان کے بارے میں قیامت میں پوچھ نہ ہو جائے، اور پوچھ ہوگی بھی۔ شیعہ کتابوں میں ایک حدیث لایا ہے مجلسی، وہ کہتا ہے کہ نبی نے ابو بکر کو کہا اس کی مثال بمنزلہ آنکھ کے ہے، اور عمر کو کہا اس کی مثال بمنزلہ آنکھ کے ہے، ابو بکر کی مثال بمنزلہ سما کے ہے، یعنی کہ کان کے ہے، اور جناب حضرت عثمان کی مثال کہا ان کی مثال بمنزلہ فؤاد کے ہے، یعنی فؤاد کہتے ہیں دل کو۔ وہ خود یہ روایت لایا ہے کہ ابو بکر کی مثال سما، حضرت عمر کی مثال بصر، حضرت عثمان کی مثال فؤاد کی ہے۔ میں نے کہا اگر یہی مثال ہے تو پھر ہوشیار ہو کے رہنا، رب نے قرآن میں کہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا، ان تینوں کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ تو آج وہ واضح ہو کر سامنے آئے کہ بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو صحابیت کا لیبل چڑھانے کے لیے یہ بل بنایا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، ان سے ایک سوال ہے، اگر تم کہتے ہو بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو صحابیت کا لیبل دینے کے لیے بل بنایا جا رہا ہے، اول تو بات ہی غلط ہے۔ اگر چلو ہے، تمہیں مسئلہ صرف بنو امیہ کے خاندان والے صحابہ سے، اگر ان سے سوال ہے کہ اگر بل یوں اگر فرض کرو بنا لیں کہ جو ابو بکر عمر کی، جو عائشہ اور خالد بن ولید اور ابو ہریرہ کی توہین کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہے، اب قبول کرو گے اس قانون کو؟ اب منظور کرو گے؟ کیا اب اس کو ایکسیپٹ کر لو گے؟ اس وقت بھی پھر تکلیف ہوگی۔ بات بنو امیہ اور بنو عباس کی نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ نبی کے صحابہ کا بغض بول رہا ہے جو دل میں ہے۔ ورنہ یہاں اگر ابو بکر عمر، حضرت عائشہ، ابو ہریرہ، خالد بن ولید، اگر ان کی گستاخی کے خلاف کوئی قانون بنے پھر بھی بولو گے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے پھر بھی بولو گے۔ بات یہ ہے کہ تمہارے یہاں صحابیت کی تعریف ہی نہیں ہے، صحابیت کی تعریف وہ کر سکتے ہی نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ کوئی ایتھنٹک ان کے یہاں صحابیت کی تعریف نشتا، وہ صحابیت میں مطلق اس دور کے لوگوں کو نعوذ باللہ منافقین کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو اس بل کو متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بل کوئی نیا نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بل پہلے سے منظور شدہ ہے، اس میں صرف سزا کے ایام بڑھائے گئے ہیں کہ جناب 3 سال سے اس کو 10 سال کیا جائے۔ یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، یہ پرانا قانون ہے، اور ناموس صحابہ کا یہ جو قانون ہے یہ ناموس رسالت کے قانون کا محافظ ہے، کیونکہ آئے روز ناموس رسالت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کی جاتی ہے نا، کبھی کیا کبھی کیا، کبھی شیری رحمان جیسی بولتی کہ جناب یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، کبھی جناب وہ کیا تھا، وہ سلمان تاثیر تھا، کیا تھا، ہاں وہی تھا۔ اب دیکھو نا، وہ بل تو شیری رحمان نے پیش کیا تھا، اور پھر وہ شیری کی تاثیر آئی تھی اس میں۔ اب جب وہ شیری کی تاثیر آئی تو پھر ممتاز کرنے کے لیے، یعنی شیری کو ممتاز کرنے کے لیے پھر ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب جناب وہ سب کچھ، اب یہ کیا ہے، آئے روز توہین رسالت کے قانون کو چھیڑا جاتا ہے۔ اب جب توہین صحابہ کا قانون بن جائے گا تو اس کو چھیڑنے سے پہلے اس کی طرف آئیں گے نا۔ جب اس کی طرف کوئی خدا نخواستہ آئے گا تو پھر صحابہ کے لاکھوں دیوانے پروانے موجود ہیں، وہ اس قانون کی حفاظت کر کے ناموس رسالت کی قانون کی حفاظت کریں گے۔ واہ صحابہ، تمہاری عظمتوں پہ قربان جائیں، تم کل بھی نبی کے محافظ تھے، تم آج بھی نبی کے محافظ ہو۔ اس لیے اس بل پر کوئی اشکال ہی نہیں۔ پھر جناب کہتے ہیں توہین کی تعریف واضح نہیں ہے، وہی والی بات، توہین، حالانکہ سب کو پتہ ہے توہین کسے کہتے ہیں۔ اگر واضح نہیں ہے مثال کے طور پر
تو ہم واضح ابھی 2 منٹ میں کر دیتے ہیں. جو الفاظ، جو لہجہ اور جو بات حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کے لیے گستاخی سمجھی جائے گی، وہی چیز ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ کے خلاف بھی بکواس اور گستاخی سمجھی جائے گی. بالکل جامع معنی تعریف ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بولو. جو لہجہ، تم لہجے بھی بناتے ہو، تمہاری شکلیں بھی عجیب عجیب بنتی ہیں، وہ لہجہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ تم اصل توہین کر رہے ہو. تمہارے ہاتھوں کے اسٹائل بھی بتا رہے ہوتے ہیں. جو لہجہ انداز، جو آپ کے الفاظ، جو جملے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حسن، حسین کی اگر توہین اور گستاخی سمجھی جائے گی، وہی باقی صحابہ کرام کی گستاخی بھی سمجھی جائے گی. اب اگر کسی کا کوئی لہجہ، کوئی الفاظ کسی صحابی کے متعلق، فرض کرو خدا نخواستہ وہ حضرت علی کے متعلق ہو جائے یا حضرت فاطمہ، حسن، حسین کے متعلق ہو جائے، اگر وہ جس طرح گستاخی سمجھی جائے گی، اسی طرح باقی صحابہ کرام کی توہین بھی توہین سمجھی جائے گی اور گستاخی سمجھی جائے گی. اب اس ڈیفینیشن کے بعد اور اس تاریخ کے بعد اب مجھے بتاؤ کسی قسم کا کوئی اشکال رہتا ہے؟ جو بات آپ بتائیں، ہم اصل میں اس لیے پریشان نہیں ہیں اس قانون سے کہ وہاں پر لکھا ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے. آئے روز یہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں. اگر نعوذ باللہ ہم گستاخ ہیں تو ٹینشن ہمیں ہونی چاہیے، اور ہمیں ٹینشن ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جو اہل بیت کی توہین کرے اس کی سزا عمر قید نہیں، سزائے موت ہونی چاہیے. آپ کو قبول ہے یا نہیں یہ قانون؟ اس کی سزا سزائے بولو. اب کوئی دل میں چور ہی نہیں، اس لیے اب ٹینشن ہی نہیں. لیکن جس کو ٹینشن ہے وہی چور ہے، جو چور ہے وہی پریشانی، اسی کو پریشانی ہے. یہ صغرا کبرا ملاؤ تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ کالوں کو پریشانی ہے. واضح جو نتیجہ نکل رہا ہے کہ ایک ہی طبقے کو پریشانی ہے، اور کوئی جلد ہے تے جلے میں جلاواں گا، اسمبلی تو انشاءاللہ اسی قانون بڑھاواں گا. کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب یہ توہین. اچھا پھر ایک بات یاد رکھیں، اس سے پہلے یہ ناموس صحابہ بل پیش کیا گیا، عوام اہل سنت اس طرف متوجہ تھی کہ ڈنمارک میں توہین کی گئی. یہ رابطے دیکھو اس طبقے کے عالمی لوگوں سے اور یہودیوں سے، رابطے دیکھو. ابھی یہ ناموس صحابہ بل ابھی یہ اسمبلی میں آیا اور اس پر بات چل رہی ہے، کام چل رہا ہے، ورک چل رہا ہے، ابھی سینٹ میں اس نے آنا ہے. ادھر سویڈن کے اندر قرآن کریم کے جلانے کی توہین کی گئی، توجہات کو تقسیم کرنے کے لیے. اور وہ سویڈن کے یہ واقعہ جس پر اس وقت ساری دنیا کے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں، ان یورپین لوگوں کا چہرہ بھی واضح طور پر سامنے آ رہا ہے جو انسانیت کا بڑا جو ہے وہ گانا گاتے ہیں کہ جی انسانیت ہونی چاہیے. مجھے بتاؤ محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر نازل ہونے والی اس کتاب کی جو توہین کرے، یہ انسانیت کے اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ آج یہ واقعہ بھی ہوا اور اس کے بعد ہو رہا ہے. یہ ذرا سوچو، سویڈن کے اندر قرآن کریم کو اس طریقے سے جلایا گیا. ایسی بدبخت قوم ہے کہ نام انسانیت کا اور آزادی اظہار رائے کا کہتے ہیں. اگر کوئی کہتے ہیں یہ آزادی اظہار رائے ہے، جس کے دل میں جو رائے اس نے اس کا، جس کے دل میں جو بات ہے اس نے اس کا اظہار کر دیا ہے. اس قرآن جلانے والے کو لاؤ، ہم اس کی گردن اڑاتے ہیں، پھر یہ ہمارا اظہار آزادی رائے ہوگا یا نہیں؟ سمجھو گے یا نہیں؟ بھائی اگر اتنا تم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہو تو پھر اگر کوئی یوں اس کے ساتھ کر لے تو اس کو بھی پھر آزادی اظہار رائے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ آزادی اظہار رائے کو تو میں اس وقت مانوں نا
جب وائٹ ہاؤس کے سامنے میں امریکہ کا جھنڈا جلاؤں اور مجھے کوئی گرفتار نہ کرے اور مجھ پہ کوئی ایف آئی آر نہ ہو وائٹ ہاؤس کے سامنے، لیکن آپ وہاں فوراً پکڑیں گے ہمارے ملک کے پرچم کی توہین ہوئی ہے۔ جب آزادی اظہار رائے ہے تو ادھر قرآن جلا کر آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہو، تمہارے پرچم کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اس کی پھر کیا اہمیت ہے؟ بات اصل یہ ہے، یہ شروع سے ایک طریقہ رہا ہے۔ ہم مسلمان الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں۔ یہ دیکھیں، ایک طبقہ یہودی ہے، ایک طبقہ عیسائی ہے اور ایک طبقہ مسلمانوں کا ہے۔ اب یہودی کیسے کم ظرف ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ انسانیت نہیں اور یہ حق کے قریب نہیں، اس لیے کہ یہ ایک نبی کو مانتے ہیں، باقی نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب یہ کرنا چاہیے انہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، باقی سارے نبیوں کا انکار کرتے ہیں بلکہ ان کی توہین تک کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، باقی نبیوں کا انکار کرتے ہیں بلکہ ان کی توہین تک کرتے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مسلمانوں کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہاں ایک بڑی دلیل یہ ہے، مسلمان سب کا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت موسیٰ بھی قابل احترام ہیں، حضرت عیسیٰ بھی قابل احترام ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی قابل احترام، بلکہ احترام کو احترام بھی اسی وقت ملا ہے جب اس نے محمد الرسول اللہ کے قدم چومے تھے، میرے نبی کے تلیوں کو بوسہ دیا تھا۔ تو اب مسلمانوں کی حقانیت اور سچائی کی یہ دلیل ہے اور ان کے انسانیت کی دلیل ہے کہ یہ کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی پر تبرہ نہیں کرتے، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے، بلکہ جو حضرت موسیٰ کی توہین کرے اسے بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کی توہین کرے اسے بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، یہ ان کے سچے ہونے کی علامت ہے، یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ لیکن جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ ایک طبقے کو مانتے ہیں، باقی سب کا انکار کرتے ہیں۔ اب اسی یہود و نصارہ کی کسوٹی پر ذرا صحابہ کے دشمنوں کو پرکھ لو۔ ادھر اہل سنت ہے، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان کو بھی مانتے ہیں، علی حسن حسین فاطمہ کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہود و نصارہ کا چچا زاد بھائی وہ ایک طبقے کو مانتا ہے، باقی کا انکار کرتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے، ان پر گستاخی اور تبرہ کرتا ہے۔ تو پھر اس کسوٹی کو پرکھ کر تمہیں اچھی طرح پتہ چل جانا چاہیے، جیسے یہود و نصارہ حق پر نہیں ہیں، اپنے مسلمان حق پر ہیں، ایسے ہی خدا کی قسم یہ صحابہ کا دشمن حق پہ نہیں ہے، بلکہ جو صحابہ کا ماننے والا ہے اللہ نے اسے حق پر چلا دکھایا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وہ دیکھو ان کا حال اور ان کا حال۔ اور قرآن کریم کی یہ توہین سویڈن کے اندر ہوئی۔ ہم کہتے ہیں جو سویڈن میں توہین کرے وہ بھی قابل مذمت ہے، اور اگر جو پاکستان میں کرے تو وہ بھی قابل مذمت ہے یا نہیں ہے؟ بولیں۔ تو ان توہینوں کو رکوانے کے لیے اگر ایک قانون پیش ہوتا ہے، اس کی راہ میں جو رکاوٹ بن رہا ہے سمجھ لو وہ خود توہین کرتا ہے، توہین کرنے والوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ ورنہ اگر کہتا ہے کہ ہم تو توہین نہیں کرتے، لیکن بابو آج تمہاری تقیے کی چادر پھٹ چکی ہے اور سب کچھ سامنے آ چکا ہے، حقیقت واضح ہو چکی ہے، سامنے اصل چہرہ وہ آ چکا ہے، اس لیے اب زیادہ اچھا بچہ بننے کی کوشش کوئی بھی نہ کرے۔ وہ کتنا اچھا بچہ ہے، اس بل نے سب کی حقیقت کو بالکل واضح کر دی ہے۔ اگر اس بل کی راہ میں خدا نہ خواستہ کوئی رکاوٹ آئی، اہل و سنت اسے برداشت نہیں کرے گی۔ جمہوریت کے اعتبار سے بھی اگر سمجھنا چاہو تو دیکھ لو، جہاں اکثریت ہوتی ہے تو وہی منتخب ہوتا ہے نا۔ یہاں بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی سب یہ کہتے ہیں یہ قانون بننا چاہیے، اور ایک جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ کہتا ہے نہیں بننا چاہیے۔ اب بتاؤ اگر جمہوری انداز میں دیکھا جائے تو
تو پھر بھی یہ بل پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سینٹ سے بھی منظور ہونا چاہیے نہیں؟ اکثریت یہ کہہ رہی ہے، اور اکثریت کا مطالبہ یہ ہے، اور آپ ایک طبقے کو خوش کرتے ہیں کہ جناب وہ پھر ناراض ہوتا ہے، وہ پھر راضی کس پر ہوگا؟ آپ نے اسکول میں اسلامیات بنائی نصاب میں، کیا وہ راضی ہوا؟ اس نے اپنی الگ نصاب بنوائی۔ آپ نے کراچی یونیورسٹی میں مسجد بنائی، وہ راضی ہوا؟ اس نے زاہد علی زاہدی جو ابھی ڈائریکٹر بنا ہوا ہے، اس نے جناب الگ ایک باڑے کی صورت بنائی، اب بتاؤ وہ تیری مسجد سے بھی راضی؟ میں حیران ہوتا ہوں اس قوم پر، مل بیٹھ کر بات کرنے کی تو دعوت دیں گے، ایک ہو جا اور ایک ہو، جب ادھر بات آئے گی وہ بالکل واضح ہو کر سب کے سامنے مخالفت کرے گا۔ اگر تم اتنا ہی زیادہ اور کہتے ہو کہ جناب اتحاد ہونا چاہیے، تو مجھے بتاؤ اگر ایک جگہ ایک مسجد یونیورسٹی میں بنی ہے، اس کی مخالفت میں دوسری جگہ اپنی عبادت گاہ بنائی جائے، یہ تم اتحاد کی دعوت دینے میں مخلص سمجھے جاؤ گے؟ پھر راضی تو یہ کسی معاملے میں نہیں ہوں گے بھائی۔ ان کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو، اس کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ جس کو راضی کر لیا، خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے ایک واضح اور بالکل سمجھ میں آنے والا یہ بل، اس کی مخالفت بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کیوں کی جائے۔ یہ کسی طبقے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی توہین کرے، کوئی بھی گستاخی کرے، یہ گستاخی کا راستہ روکنے کے لیے ایک بل بنایا گیا ہے، اور جسے قومی اسمبلی نے منظور کیا ہے، سینٹ کی طرف وہ جا چکا ہے۔ آپ نے جہاں پر ذہنی طور پر اس کی حفاظت کے لیے تیار بھی رہنا ہے، وہیں پر اپنی دعاؤں میں دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اس بل کے حوالے سے اللہ علیہ سنت کو کامیابی عطا فرمائے۔ اپنے گھر میں بھی کہیں کہ دعائیں کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ رب العزت کی طرف توجہ سے جو ہے اللہ کے سامنے التجا کریں کہ اللہ اہل سنت کو سرخرو فرما اور انہیں کامیابی عطا فرما، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمنوں کو مغلوب فرما اور انہیں رسوا فرما۔ انشاءاللہ العزیز یہ بل سینٹ سے بھی پاس ہوگا، اور یہ ملک کا قانون ایک آئین کی صورت میں سامنے جو ہے واضح طور پر نظر آئے گا، اور یہ شہداء کی قربانیاں انشاءاللہ العزیز رنگ لا کے رہیں گی۔ آپ تیار ہیں؟ کسی قسم کا کوئی پریشر قبول، کوئی پریشانی، کسی قسم کی کسی کی کوئی دھمکی برداشت نہیں ہے، کسی قسم کے خطرے سے ٹینشن نہیں ہے۔ خطرہ ہوتا بھی ہے تو کوئی نہیں، ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔